وہ پہلا مددگار پہلا صحابی، کہو ذرا سبحان اللہ۔ وہ پہلا مددگار پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کمتر اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے تھا ایک ایک فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر، کہیں قدسی آمین اس کی دعا پر، وہی ثانی یسنین کا ہے مخاطب، اسی کے لیے ہیں بڑے سب مراتب، جو کہتا تھا نظریں عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے، کوئی اس کو صدیق مانے نہ مانے، دیے ہیں مگر اس کو رتبے خدا نے۔ پوری امت کے لیے حضور سے محبت کا نمونہ ہے ابو بکر۔ بولیے بولیے بولیے، اگر ابو بکر سچا نہیں تو پھر دنیا پہ سچ آیا ہی نہیں۔ بولو نہ بولو نہ بولو نہ بولو نہ، اگر ابو بکر مومن نہیں تو پھر بتا تو صحیح مومن کہتے کسے ہیں؟ مومن ہوتا کون ہے؟ پیارے آقا معراج سے تشریف لا رہے ہیں، جبریل کو کہتے ہیں، پیارے آقا فرماتے ہیں جبریل میں جا رہا ہوں، میں جب جا کے بتاؤں گا کہ میں یوں گیا تھا، مانے گا کون؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سارے انکار کریں گے، ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر اقرار کرے گا۔ اور یہی ہوا، پیارے آقا جیسے تشریف لائے، یوں سامنے بیٹھے ہیں جناب ابو بکر، پیارے آقا کے سامنے دو زانو بیٹھے، پیارے آقا تشریف فرما ہے، جناب ابو بکر بیٹھے، پیارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر، توجہ میری جانب ہے سب کی، ابو بکر جبریل آئے تھے، یوں نگاہیں جھکائی ہوئی ہیں جناب ابو بکر نے، اور نگاہیں جھکائے ہوئے کہتے ہیں صدقت یا رسول اللہ، مجھے بیت اللہ میں لے کے گئے، صدقت یا رسول اللہ، میرا سینہ چاک کیا، صدقت یا رسول اللہ، میرا دل باہر نکالا، صدقت یا رسول اللہ، میں دیکھ رہا تھا، صدقت یا رسول اللہ، جنت سے انوارات لائے تھے جبریل، انہیں میرے سینے میں رکھا، صدقت یا رسول اللہ، مجھے براق پہ بٹھایا، صدقت یا رسول اللہ، بیت المقدس پہنچے، صدقت یا رسول اللہ، میں نبیوں کا امام بنایا گیا، صدقت یا رسول اللہ، براق چلی، صدقت یا رسول اللہ، پہلا آسمان، صدقت یا رسول اللہ، چوتھا آسمان، صدقت یا رسول اللہ، ساتواں آسمان، صدقت یا رسول اللہ، سدرہ پہ پہنچے، صدقت یا رسول اللہ، جبریل رک گئے، صدقت یا رسول اللہ، سدرہ کو کراس کیا، صدقت، ایک جملے پر بھی ابو بکر نے یہ نہیں کہا اچھا گل سنو، میرے جملے خوش کے بندے ہستے نہیں، ذرا مسکرا کے کہو سبحان، ایک جملے پر بھی ابو بکر نے یہ نہیں کہا اچھا، اے اچھا دا مطلب یہ ہوندہ ہے بھی گل تے اوکھی ہے، چلو تسی کہندے ہو تے مان لینا، اچھا نہیں، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، عرشوں پہ پہنچایا گیا، صدقت یا رسول اللہ، میں نے جنت کو دیکھا، صدقت یا رسول اللہ، تیرا محل دیکھا، صدقت یا رسول اللہ، تیرے دشمن کا انجام دیکھا، سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ، صدقت یا رسول، جب ساری بات ہو چکی، پیارے آقا مکمل فرما چکے بات، یوں سامنے بیٹھے ابو بکر، ابو بکر کہتے ہیں اشہدو اشہدو انکا نبی حقا، اشہدو انکا نبی حقا، اب جملہ سنیے گا لطف آئے گا آپ کو، اشہدو انکا نبی، آمنے سامنے بیٹھے ہیں، اشہدو انکا نبی حقا، اشہدو، جب پیارے آقا نے سنا کہ ابو بکر کہہ رہے ہیں اشہدو انکا نبی حقا، پیارے آقا فرماتے ہیں اشہدو انکا صدیق حقا،
جس کو صدیق خود خدا نے کہا، اس کو صدیق خود مصطفیٰ نے کہا، اس کو صدیق خود مرتضیٰ نے کہا، یوں ہی صدیق اس کو سب اولیاء نے کہا۔ ہم بھی کہتے ہیں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے۔ اللہ تھکتے نہیں گئے ہو؟ ذرا مسکرا کے کہو سبحان اللہ۔ ہائے سبحان اللہ، کیا کہنے جناب ابو بکر کے۔ آقا فرماتے ہیں لو کنت متخذا خلیلا سوی اللہ لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ میں اگر اللہ کے علاوہ دنیا میں اپنے خلیل ہونے کا کوئی دعویٰ کروں تو وہ ابو بکر۔ اللہ نے خلیل بنایا ابراہیم کو، ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اور آقا فرماتے ہیں میں اگر کہوں کہ دنیا میں میرا خلیل تو وہ ابو بکر ہے۔ ابراہیم آپ خلیل بنائے گئے، فرمایا ہاں جان دی ہے، آگ کے حوالے کی ہے، مال دیا ہے، مہمانوں کے سامنے پیش کیا ہے رب کی راہ میں، اولاد پیش کی ہے، اسماعیل کو چھری کے نیچے لٹایا ہے۔ ابو بکر آپ خلیل ہیں مصطفیٰ کے، وہاں حضرت ابراہیم نے جان پیش کی ہے۔ توجہ ہے، سب کی توجہ ہے، حضرت ابراہیم نے جان پیش کی ہے۔ جب ڈالنے لگے آگ میں تو نمرودیوں نے ایک جھولا بنایا، ایک پنگوڑا بنایا، آگ میل ہا میل تک جل رہی ہے، پنگوڑا بنایا جائے تاکہ ابراہیم آگ کے درمیان میں جا کے گرے۔ پنگوڑا جھلایا گیا، کپڑے اتار دیے گئے حضرت ابراہیم کے، پگڑی اتار دی گئی حضرت ابراہیم کی، جھولا عین شباب پر ہے، پنگوڑا عین شباب پر ہے۔ ہوا کا جھونکا آیا، آواز آتی ہے السلام علیکم یا ابراہیم خلیل اللہ۔ وعلیکم السلام، کون؟ میں جبریل۔ کیوں آئے ہو؟ آپ کو آگ میں ڈالنے لگے ہیں، پھر آپ حکم دیں میں آگ کو اپنے پروں پہ اٹھا کے نمرودیوں پہ دے ماروں۔ حضرت ابراہیم خاموش، دوسرا جھونکا السلام علیکم ابراہیم خلیل اللہ۔ آپ کون؟ میں میکائیل، آپ کو آگ میں ڈالنے لگے ہیں، آپ حکم کریں میں می برسا کے آگ ٹھنڈی کر دوں۔ تیسرا جھونکا آپ کون؟ میں اسرافیل، آپ حکم کریں میں سور پھونک کے آگ بجھا دوں۔ حضرت ابراہیم خاموش۔ حضرت ابراہیم پوچھتے ہیں مجھے صرف اتنا بتاؤ، اپنی مرضی سے آئے ہو؟ فرشتوں اپنی مرضی سے آئے ہو یا رب نے بھیجا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں آئے اپنی مرضی سے ہیں، اس سے پوچھ کر آئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم فرماتے ہیں پھر پیچھے ہٹ جاؤ، آج میں جانوں، میرا رب جانے، آج آگ میں جانے والا ابراہیم خلیل جانے یا اسے بچانے والا رب جلیل جانے۔ پیچھے 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 ہٹ جاؤ، توجہ، سب کی توجہ ہے میری جانب، پیچھے ہٹ جاؤ۔ پیارے آقا نے جب بیت اللہ میں اعلان کیا لا الہ، مشرک دوڑے مارنے کے لیے، دوڑے، اکیلے ہیں پیارے آقا، پہنچے وہاں پہ جناب ابو بکر، یوں ڈھال بن کے کھڑا ہو گیا ابو بکر، سارے وار اپنے وجود پہ برداشت کیے۔ اور ظالمہ اس ابو بکر کے ایمان پہ بحث کرتے ہو جو پہلا مددگار ہے میرے آقا کا۔ ابو بکر مومن نہیں تو بتا تو صحیح ایمان کہتے کسے ہیں؟ یوں ڈال بن کے سارے وار اپنے وجود، ان ظالموں نے پیارے آقا کو چھوڑ دیا، ابو بکر کو پکڑ لیا، اتنا مارا اتنا مارا، لہولہان ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ باپ اٹھا کے گھر لے آیا، یوں پنکھا بھی جلا رہے ہیں، پاؤں کی تلیوں پہ مالش بھی کر رہے ہیں، ابا بھی ہے اماں بھی ہے۔ جملہ یاد رکھیے، قاضی نے آپ کو سنایا، حضرت ابراہیم نے فرمایا فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، میں جانوں، میرا رب جانے،
خلیل جانے، رب جلیل جانے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ یہاں جیسے ہی ابو بکر کو ہوش آیا، ماں دودھ کا پیالہ لے کے کھڑی ہے، باپ شہد لے کے کھڑا ہے، اور ساتھی مرم پٹی لے کے کھڑے ہیں۔ حضرت ابو بکر کو ہوش آیا اور کہتے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے محبوب کے پاس جانے دو۔ اس ابو بکر کی بات کرتے، وہ کیسا ابو بکر، کیسا ہے ابو بکر جس نے تن من دھن آقا پہ لٹایا ہے۔ اسی لیے تو حضرت علی سے سوال کرنے والے نے سوال کیا تھا، حضرت علی سے ایک صاحب نے سوال کیا، اور میں کہا کرتا ہوں کہ بعض سوال شرارت کے لیے ہوتے ہیں، معلومات کے لیے نہیں ہوتے۔ اس نے شرارت کے طور پہ سوال کیا، علی المرتضیٰ جی یہ بتائیے امت میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ امت میں سب سے بڑا، اس کے ذہن میں یہ تھا حضرت علی فرمائیں گے امت میں سب سے بڑا عالم میں ہوں، اس لیے کہ پیارے آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ آقا فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا۔ تو جب حضرت علی فرمائیں گے امت میں سب سے بڑا عالم میں ہوں، تو پھر میں کہوں گا کہ خلافت آپ کا حق تھا۔ اس کے ذہن میں شرارت تھی۔ حضرت علی جواب دیتے ہیں امت میں سب سے بڑا عالم ابو بکر۔ اس نے دوسرا سوال کیا، اچھا یہ بتائیے امت میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ ذہن میں یہ تھا حضرت علی جواب دیں گے مرحب کو سر تن سے جدا کیا ہے، میں بہادر۔ عمر بن عبد ود کا سر تن سے جدا کیا، میں بہادر۔ حضرت علی جواب دیتے ہیں امت میں سب سے بڑا بہادر ابو بکر ہے۔ اس نے کہا جی وہ کیسے؟ حضرت علی فرماتے ہیں میں تو اس وقت چھوٹا تھا، میں تو اس وقت بچہ تھا جب تمام مشرکین ایک طرف تھے، پیارے آقا اکیلے تھے، اور ابو بکر ہی تو بہادر تھا جو ڈھال بن کے اپنا وجود پیش کرتا ہے۔ اس نے تیسرا سوال کیا، علی المرتضیٰ جی یہ بتائیے امت میں سب سے بڑا سخی کون ہے؟ امت میں سب سے بڑا، ذہن میں یہ تھا حضرت علی جواب دیں گے ایک دن روزہ رکھا مسکین آ گیا تھا، پھر روزہ رکھا قیدی آ گیا تھا، پھر روزہ رکھا مسافر آ گیا تھا، اور اللہ نے وہی بھیج دی تھی۔ تو سخاوت کا انداز تو قرآن نے بتا دیا حضرت علی کی۔ تو حضرت علی فرمائیں گے امت میں سب سے بڑا سخی میں ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں امت میں سب سے بڑا سخی ابو بکر۔ کہا جی وہ کیسے؟ حضرت علی فرماتے ہیں تجھے تبوک کا منظر یاد نہیں؟ میں عبادت سمجھ کے سنا رہا ہوں، آپ عبادت سمجھ کے سنیں۔ وہ پیارے آقا نے صحابی کو دیکھا نا کہ روشن دان رکھا ہے، کیوں؟ ہوا آئے گی، روشنی آئے گی۔ فرمایا کہو اذان کی آواز آئے گی، ہوا تو پھر بھی آنی ہے، یہ کانوں کی لذت تو پھر بھی آنی ہے، نیت کر لیں ثواب کی، میں بھی اور آپ بھی ثواب ملے گا، لذت تو آنی ہے انشاءاللہ۔ توجہ ہے دوستو، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ۔ چین تب کیا، باپ کہتا رہا جس کی وجہ سے اس وقت تک ابو قحافہ مسلمان نہیں تھے، باپ کہتا رہا جس کی وجہ سے مار کھائی ہے، لہولہان ہوا ہے، پھر اسی کا خیال ہے، پھر اسی کا دھیان ہے، لیکن پہنچے سیدھا پیارے آقا کے دروازے پر، وہ ہے ابو بکر۔ کیا کہنے اس ابو بکر کے، وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، وہ پہلا مددگار، پہلا۔ پیارے آقا نے جب فاران کی چوٹی پہ اعلان توحید کیا، اس مجمع میں بھی ابو بکر نہیں تھا۔ ابو بکر کپڑے کے تاجر تھے، کپڑا خریدنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ جب پیارے آقا نے پہلا اعلان کیا، کچھ دنوں کے بعد واپس پلٹے، حضرت خدیجہ کا بھانجا حکیم بن حزام وہ دوڑتا ہوا آیا، حضرت ابو بکر اپنی دکان کھول کے بیٹھے ہیں، کپڑا ہے، گاہک آئے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے ڈیروں سے، قبیلوں سے کپڑا خریدنے کے لیے۔ حضرت ابو بکر اپنی دکان سجا کے بیٹھے ہیں، یہ کتنے کا، یہ اتنے کا، بھاؤ تاؤ ہو رہا ہے۔ حکیم بن حزام دوڑتا ہوا آیا،
اور آ کے کہتا ہے ابو بکر تو اگلے دنوں یہاں نہیں تھا, یہاں ایک بڑا عجب واقعہ ہوا. کیا ہوا؟ وہ میرا خالو ہے نا, اچھا تجھے یوں بتاتا ہوں, وہ جو تیرا یار ہے نا, وہ جو تیرا, اب میں ادھر شروع ہو جاؤں گا تو یہ اور لمبی کہانی ہو جائے گی کہ یاری ہے کب سے, یاری ہے کب سے. پیارے آقا کی عمر ہے 12 برس. حضرت ابو بکر کی عمر ہے 10 برس. حضرت پیارے آقا کی عمر مبارک ہے 12 برس, حضرت ابو بکر کی عمر ہے 10 برس. اور پیارے آقا ابو طالب چچا کے پاس ہے, چچا کی کفالت میں ہے. ابو طالب کو کہیں سفر پہ جانا ہے. ابو طالب کہتے ہیں میں سفر پہ جا رہا ہوں. پیارے آقا آ کے کہتے ہیں چچا میں گھر میں اکیلا, نہ بھائی نہ بہن کوئی بھی نہیں, نہ ماں نہ باپ, میں اکیلا, کہیں اکتا نہ جاؤں, اجازت ہو تو میں بھی ساتھ چلوں. ٹھیک ہے آ جاؤ. تیاری کی. تھوڑی دیر کے بعد پھر آ کے کہا چچا میں اکیلا ہوں, آپ کے ساتھ قریشی ہیں, ہاشمی ہیں, آپ بڑے باتیں کر رہے ہوں گے, اجازت ہو تو یار کو ساتھ لے لوں. کون؟ ابو قحافہ کا بیٹا عبداللہ. لے لو. اس سفر میں ابو بکر ساتھ تھے. آئے آئے آئے. وہ جب ایک جگہ پہ قافلہ رکا اور راہب نے پہچان لیا, راہب نے کہا صبح آپ کی دعوت ہے سب قافلے والوں کی. قافلے والے پیارے آقا کو ادھر ہی چھوڑ کے آ گئے دعوت کے لیے کہ آپ یہاں اونٹوں کی رکھوالی کریں. جب سبھی راہب کے پاس پہنچ گئے, راہب کہتا ہے وہ بچہ کہاں ہے؟ اسے تو ہم اونٹوں کی رکھوالی کے لیے چھوڑا ہے. تو میں اپنی زبان پھر کہنا راہب نے کیا ہوئے گا تو پھر تو انو بلایا کن نے, جاؤ اسے لے کر آؤ. لے آپ پیارے آقا کو بھی لیا. 12 برس. ابو بکر ساتھ ہیں 10 برس. یہ یاری اس وقت کی ہے, آج کی نہیں. آئے ہائے ہائے, اس وقت کی یاری ہے یہ. یہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آ رہے ہیں تو پیارے یہ سبھی قافلہ درخت کے نیچے بیٹھا ہے سائے میں. پیارے آقا اس جگہ آ کے بیٹھ گئے جہاں درخت کا سایہ نہیں تھا. مولانا محمد ادریس کاندروی لکھتے ہیں لیکن میں اپنے ذوق میں ایک جملہ بول رہا ہوں. درخت نے بھی کیا مولا منو تھوڑی جی حرکت دی اجازت دے, میں ادھر ہوا جڑا تیرا محبوب بیٹھے ہے. مولانا محمد ادریس کاندروی لکھتے ہیں درخت نے حرکت کر کے سایہ ادھر سے اٹھا کر پیارے آقا کے اوپر کر دیا. اور ابو بکر اس وقت بھی اس سفر میں بھی پیارے آقا کے ساتھ ہے. ابو بکر وہ ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں تو مجھ سے سوال کرتا ہے کہ سخی کون ہے, تجھے پتا نہیں؟ غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضرت عمر کی خواہش تھی میں آج بڑھ جاؤں گا, میں آج بڑھ جاؤں گا, اور یہ خواہش یوں ہی نہیں تھی. حضرت ابو بکر حضرت عمر کا سامان زیادہ تھا. حضرت عمر کے ذہن میں یہ تھا آقا پوچھیں گے عمر کتنا لایا تو میں کہوں گا یا رسول اللہ میں اتنا لایا. اور جب ابو بکر سے پوچھیں گے ابو بکر تو کتنا لایا, ابو بکر کہے گا میں اتنا سا لایا, تو میں بڑھ جاؤں گا. لیکن پیارے آقا کے سوال نے کیفیت کو بدل دیا. پیارے آقا یہ نہیں پوچھتے عمر کتنا لایا, پیارے آقا پوچھتے عمر جی یا رسول اللہ لے آیا, لے آیا. گھر میں کیا چھوڑا؟ عرض کیا آدھا. آدھا لے آیا, آدھا گھر میں چھوڑ آیا. ابو بکر تو بھی لے آیا؟ جی لے آیا. گھر میں کیا چھوڑا؟ عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا. ٹاٹ کا لباس پہنا, ببول کی کر کے کانٹے بطور بٹن کے لگائے, حضور کی محفل کی طرف چلے. ابھی ابو بکر نہیں پہنچے کہ جبریل امین پہلے پہنچ گئے, اور پیارے آقا نے دیکھا جبریل نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے.
ٹاٹ کا لباس. پیارے آقا پوچھتے ہیں جبریل خیریت ہے؟ ٹاٹ کا لباس پہن رکھا ہے. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ ذرا اوپر دیکھیں. پیارے آقا نے اوپر دیکھا, اللہ نے پردے ہٹائے, محبوب کو دکھایا, تمام ملائکہ نے ٹاٹ کا لباس پہن رکھا ہے. پیارے آقا نے پھر نیچے دیکھا اور پوچھا کیا ماجرا ہے؟ جبریل کہتے ہیں آج ابو بکر نے ٹاٹ پہنا ہے, رب کو ادا اتنی پسند آئی ہے, اللہ نے حکم دیا ہے فرشتوں ٹاٹ پہنو. کہو یارا سبحان اللہ. ہائے ہائے, ٹاٹ پہنو, ٹاٹ پہنو. ابو بکر نے ٹاٹ پہنا ہے. پیارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر یہ جبریل آیا ہے, تیری طرف سے رب کا سلام لایا ہے. اور جبریل کہہ رہے ہیں کہ رب نے کہا ہے محبوب ابو بکر سے پوچھئے ابو بکر کل تو مکے کا بہت بڑا تاجر تھا, مکے کا بہت بڑا رئیس تھا, مکے کا بہت بڑا مالدار تھا, آج تیرے بدن پہ ڈھنگ کا لباس بھی نہیں ہے, میں رب سے راضی ہے, میں رب سے خوش ہے. ابو بکر کی چیخ نکل گئی, کہتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ کو کہیے ابو بکر کے بدن پہ جو لباس ہے اس کے ٹکڑے ہوئے ہیں, اگر ابو بکر کے بدن کے ٹکڑے ہو جائیں ابو بکر تب بھی اپنے مولا سے راضی ہے. توجہ ہے, خلیل ابراہیم نے جان بھی پیش کی, مال بھی پیش کیا, اولاد اسماعیل کو رکھا چھری کے نیچے. خلیل ہے نا رب کا. اور یہاں پر حالت یہ ہے کہ پیارے آقا جب ہجرت کی رات دروازے پہ دستک دیتے ہیں, ادھر دستک دی ادھر دروازہ کھل گیا. میں اپنے ذوق میں جملہ عرض کیا کرتا ہوں, ابو بکر پوچھا تو ہوتا من دق الباب, دروازے پر کون ہے, کوئی دشمن بھی تو ہو سکتا تھا. ابو بکر کہتے ہیں کمال کرتے ہو, اگر محبوب کے دستک دینے کے انداز کو صدیق نہ سمجھے تو پھر کون سمجھے. چلنا ہے جی, چلیے. گھر میں اسماء کو کہہ کے کہتے ہیں کھانا پہنچانا ہے. ادھر جب پہنچے ابو جہل اور اس کے ساتھی, جہاں پیارے آقا حضرت علی کو سلا کے آئے ہیں. کیا کہنے حضرت علی کے کہ میرے آقا کے بستر پہ سوئے ہیں. اور میرے عقیدے کا حسن دیکھو, اکابرین علماء دیوبند پہ انگلیاں اٹھانے والوں, اگر غیر جانبداری سے مطالعہ کرو علماء دیوبند کے عقیدے کا تو آپ کو یہ واضح ہو جائے گا کہ امن والا عقیدہ اور حقیقی اسلام والا عقیدہ ہے تو اسی طبقے کا ہے. تسی بولو یا نہ بولو, میں تو بول رہے ہیں نا جی. میرے عقیدے کا حسن دیکھو, وہ بھی میرا ایمان ہے آقا نے جسے بستر پر سلایا ہے, اور وہ بھی میرا ایمان ہے آقا نے جس کی گود کو بستر بنایا ہے. میرے عقیدے کا حسن دیکھو, علی بھی میرا ایمان ہے, ابو بکر بھی میرا ایمان ہے. جس طرح علی ہمارے سر کا تاج ہے اسی طرح جناب ابو بکر ہمارے سر کا تاج ہے. اسماء کو کہہ کے آئے ہیں پیارے ابو بکر کہ اسماء بیٹا غار میں کھانا پہنچانا ہے. یہ جب ڈھونڈنے پہ آئے تو پہنچے اور یہ سمجھا کہ بستر پر پیارے آقا ہیں. جب اٹھایا تو جناب علی تھے. کون تھے؟ پوچھا علی سے نبی کہاں ہیں؟ کہا وہ تو چلے گئے. کہاں گئے؟ جہاں جانا تھا. کہاں جانا تھا؟ جہاں گئے. جب یہاں دال نہیں گلی تو پہنچے ابو بکر کے گھر. تلاش نبی کی ہے, پہنچے ابو بکر کے گھر ہیں. اتنی بات اس وقت کے کافروں کو بھی پتا تھی, نبی وہاں ہوگا جہاں صدیق ہوگا. ڈھونڈ نبی کو رہے ہیں, پہنچے ابو بکر کے گھر ہیں. دستک دی, اسماء باہر نکلی. کہاں ہے تیرا باپ؟ پتا ہے نا تجھے تیرا باپ کہاں ہے؟ اب اسماء کہتی ہاں پتا ہے. بتا. نہیں بتاتی.
زور کا تماچا مارا ابو جہل نے اسماء کے چہرے پر. ایک طرف سے تماچا لگا، دوسری طرف سے دیوار لگی، نوکیلی دیوار پتھروں والی، بالی دیوار میں اٹکی، نیچے گری اسماء، کان سے خون آیا. ایک طرف سے تھپڑ کا نشان، کن پٹی نیچے جا کے لگی، کن پٹی سے خون آیا. وہ چلا گیا، اسماء اندر آئی، چولہے سے راکھ لی، پٹی رکھی، غار میں کھانا پہنچانے کے لیے غار میں پہنچی. ابو بکر باہر تشریف لائے، دیکھتے ہیں اسماء کے چہرے پہ تھپڑ کا نشان ہے، اسماء کی کن پٹی سے خون آ رہا ہے، آنکھ میں آنسو ہے. اسماء بیٹا کیا ہوا؟ ابو جہل آیا تھا بابا. پھر کہتا تھا بتا تیرا باپ کہاں ہے؟ پھر میں نے کہا مجھے پتا ہے. پھر اس نے مجھے مارا، پھر اس نے مجھے مارا. واہ ابو بکر، میں ساری کائنات کی اداؤں کو تیری ادا پہ قربان کر دوں، میں ساری کائنات کی وفاؤں کو تیری وفا پہ قربان کر دوں، میں ساری کائنات کی دوستیوں کو تیری دوستی پہ قربان کر دوں، میں ساری کائنات کی یاریوں کو تیری یاری پہ قربان کر دوں. ابو بکر کہتے ہیں بیٹا ان آنسوؤں کو چھوڑ، ان تھپڑوں کو چھوڑ، ان تکلیفوں کو چھوڑ، مجھے یہ بتا اس نے جو تجھ سے پوچھا تجھ نے کہا مجھے پتا ہے، پھر اس نے تجھے مارا کہ بتا تو نے بتایا تو نہیں، تو نے بتایا تو نہیں. اسماء کہتی ہے بابا میں اگر بتا دیتی مجھے صدیق کی بیٹی کون کہتا. وہاں حضرت ابراہیم خلیل ہیں رب کے تو بیٹا ہے چھری کے نیچے. وہاں یہاں پر ابو بکر خلیل ہیں میرے آقا کے تو اولاد قربانیاں پیش کر رہی ہے. رب انعام دینے پہ آیا، اللہ انعام دینے پہ آیا. ابراہیم خلیل ہے، کیا انعام دیں گے اللہ؟ اللہ فرماتے ہیں انی جاعلک للناس اماما. مزہ تے تاں ہے نا کہ میں ایک دی بات کراں تے دوجے تے تسی خود پہنچو. اللہ انعام دینے پہ آیا اپنے ابراہیم کو، فرمایا انی جاعلک للناس امام، امام بنایا حضرت ابراہیم کو. اور پیارے آقا انعام دینے پہ آیا ابو بکر کو تو فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. سبحان اللہ. پھر ذرا عقیدت سے کہہ دو سبحان اللہ. ایک شعر آپ سنتے ہو ہر خطیب سے، اور جس مسلک کا بھی کوئی خطیب ہے آپ اس سے سنتے ہو، نعت خانوں سے سنتے ہو، پیارے آقا کی مدحت میں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. یا رسول اللہ، حضرت حسان کا شعر ہے، یا رسول اللہ آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا. ہائے ہائے اتنا بڑا مجمع اور سبحان اللہ مجھے ایسے کھینچنی پڑ رہی ہے یقین دانا. یا رسول اللہ آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا. یا رسول اللہ آپ کے قریب عیب نہیں آ سکتا. یا رسول اللہ آپ کے قریب عیب نہیں آ سکتا. یا رسول اللہ آپ کے قریب گندگی، بولو بولو، آپ کے قریب گندگی نہیں آ سکتی. یا رسول اللہ آپ کے قریب عیب نہیں آ سکتا. قاضی کہہ رہا ہے گندی مکھی کا جسم پہ بیٹھنا عیب ہے، میرے آقا کے جسم پہ گندی مکھی نہیں بیٹھتی تھی. پسینے سے بدبو کا آنا عیب ہے، میرے آقا کے جسم کا پسینہ بدبو نہیں خوشبودار تھا. میں خاموشی جملہ دینا نہیں، میرے آقا کا پسینہ بدبودار نہیں خوشبودار تھا، خوشبودار تھا. مکھی کا جسم پہ بیٹھنا عیب ہے، میرے آقا کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی. پسینے سے بو کا آنا عیب ہے، میرے آقا کے جسم سے پسینے سے بدبو نہیں خوشبو آیا کرتی تھی. چکوال والے چپ رہے، تیری مرضی، بول تیری مرضی، راضی رہے تیری مرضی، ناراض ہو تیری مرضی، جو مرضی ہے اس جملے کے ساتھ سلوک کر. قاضی اپنا معافی ضمیر تیرے سامنے پیش کر رہا ہے. میرے آقا کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا، ہر گندگی سے پاک پیدا کیا. اگر ابو بکر و عمر میں عیب ہوتا میرے آقا کے روزے میں کیسے سو سکتے تھے؟
کیسے سو سکتے ہیں؟ وہ ابو بکر جو آج بھی آقا کے سینے کے ساتھ لگ کے سو رہا ہے، آج بھی آقا کے سینے کے ساتھ لگ کے سو رہا ہے۔ کیوں نہیں منع کیا جناب علی نے کہ نہیں دفن ہونے دوں گا؟ بولو، کیوں نہیں منع کیا حضرت علی نے؟ کیوں تلوار لے کے نہیں کھڑے ہو گئے دروازے پر؟ نہیں دفن ہونے دوں گا۔ بزدل سمجھتے ہو علی کو؟ مولا علی ہے، شیر خدا ہے، اسد اللہ ہے۔ بزدل ہیں، کھڑے ہو جاتے نا، میں نہیں آقا کے روزے میں سونے دوں گا، ظالم ہے یہ، میں نہیں آقا کے روزے میں سونے دوں گا، اس نے انصاف نہیں کیا۔ جی بتائیے نا، عوامی ایک رائے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جب بھی کہیں پہ بحث ہوتی ہے، کوئی بات چلتی ہے نا، تو عوام ایک ہی یہ معاملہ، ایک ہی جھگڑے، ادھر جلسے ہو رہے ہیں، ادھر بھی جلسے ہو رہے ہیں، ایک ہی معاملہ ہے، ایک ہی بحث ہے۔ تو جو ڈیروں پر، دیہاتوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، شہروں میں کہندا بھی تسی کر دے ہو، یہ کہہ رہے ہیں میں تسی سن دے ہو، عوام یہی کہندی ہے۔ ایک طبقہ صحابہ کردا رہندا ہے تے ایک آل رسول آل رسول آل رسول۔ میں اس تجزیے سے اور تبصرے سے متفق نہیں، لیکن ایک لمحے کے لیے اگر میں یہ مان لوں کہ یہ آپ کا تجزیہ ٹھیک ہے تو منصف آپ بنیے، انصاف آپ کیجئے گا، جج آپ بنیے۔ مجھے اپنی ایمانداری سے بتائیے، اگر ایک طرف سے صحابہ کو برا بلا کہا جاتا ہے تو کیا دوسری طرف سے آل بیت کو بھی برا بلا کہا جاتا ہے؟ میں لمیاں چوڑیاں بحثاں تک کیتیاں ہی کدی نہیں، ایک جملے تسی آپ فیصلہ کر دیتا۔ اگر ایک طرف سے صحابہ کو برا بلا کہا جاتا ہے تو کیا دوسری طرف سے آل بیت کو بھی برا بلا کہا جاتا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ تجزیہ غلط ہے۔ مجھ سے سنیے، جو صحابہ والا ہے وہی آل بیت والا ہے۔ اگلا جملہ سننے سوکھ ہے، سمجھنے بہت اوکھا ہے۔ سن تسی لینا ہے تو تسی اس سے بول بھی لینا ہے، لیکن سمجھنا بڑا اوکھا ہے۔ جو صحابہ والا ہے وہی آل بیت والا ہے، اور جو آل بیت والا ہے وہی صحابہ والا ہے۔ جو صحابہ کو دل سے مانے وہ آل بیت کا دشمن نہیں ہو سکتا، جو آل بیت کو دل سے تسلیم کرے وہ صحابہ کا گستاخ نہیں ہو سکتا۔ میرا جملہ پھر سنیے، جو صحابہ والا ہے وہی اہل بیت والا ہے۔ جو اہل بیت والا ہے کہلوانے کی بات نہیں کر رہا، کہلوانے کی بات نہیں کر رہا، جو اہل بیت والا ہے وہی صحابہ والا ہے۔ جو اہل بیت کو دل سے تسلیم کرے وہ صحابہ کا گستاخ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک شخص علی کو مانے وہ علی کے امام کو گستاخ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے۔ ایک شخص فاطمہ کو مانے وہ اس ابو بکر کا گستاخ کیسے ہو سکتا ہے جس ابو بکر نے فاطمہ کا جنازہ پڑھایا؟ جو ان شخصیات کا نام لے کر فرقہ واریت کو ہوا دے وہ نہ صحابہ والا ہے۔ بولو 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 بولو۔ وہ نہ اہل بیت والا، وہ محض شر پسند ہے، وہ محض فسادی ہے، وہ نہ قوم کا خیر خواہ، نہ پاکستان کا خیر خواہ، نہ اسلام کا خیر خواہ۔ صحابہ بھی حق، اہل بیت بھی حق۔ بولیے 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 بولیے۔ وہ محض فسادی ہے جو ان شخصیات کا نام لے کر قوم میں فرقہ واریت کو ہوا دے۔ صحابہ بھی ہمارا ایمان، اہل بیت بھی۔ کیسے جناب علی جنازہ پڑھانے دیتے فاطمہ کا؟ ابو بکر کو پڑھانے دیتے؟ آپ کسی مولوی کو پڑھانے دینا جس سے آپ کی دشمنی ہے، اپنے کسی عزیز کا قریبی کا پڑھانے دو جنازہ۔
آپ جنازے کے اندر نہیں کھڑے ہونے دو. آپ غیرت والے بنتے ہو، علی کو کیا سمجھتے؟ اور کس فاطمہ کا جنازہ؟ نبی کی گود میں پلی، وہ زوجہ علی ولی. نبی کی گود میں پلی وہ زوجہ علی ولی، جو سیدہ بطول ہے وہ دختر رسول ہے. نبی کی گود میں پلی وہ زوجہ علی ولی، جو سیدہ بطول ہے وہ دختر رسول ہے. کتنا عالی شان گھر، علی کا گھر، نبی کا گھر، کہ جس پہ رب کے حکم سے فرشتوں کے نزول ہیں. وہ دونوں ان کے نور عین حضرت حسن حسین، جنہیں امام قبلتین کہتے اپنے پھول ہیں. یہ ہمارے عقیدے کا حسن ہے کہ صحابہ بھی حق. کوشش کرو تھوڑی دیر بولنے کے لیے. آل بیت بھی حق. اور میں آل بیت کا تذکرہ اپنی صفائی کے لیے نہیں کیا کرتا. میں آل بیت کا تذکرہ اپنی صفائی کے لیے نہیں بیان کیا کرتا. صفائی تو وہ بیان کرے جو چور ہو. صفائی تو وہ بیان کرے جو چور ہو، جیسے آج کل کیا جا رہا ہے. وہ ایسی منگے جیسے آپ پتہ نہیں میری گلہ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. صفائی تو وہ بیان کرے. میں تب صفائی بیان کروں میرے طبقے سے کوئی ایک بندہ لا کے دکھاؤ جس نے آل بیت کی توہین کی. آل بیت کا تذکرہ صفائی کے لیے نہیں، اپنے ایمان کے لیے ہے. اور یہ اس لیے ہے کہ مجھے مولا علی کی زبان نے بتایا ہے کہ صحابہ حق ہیں. حسین نے بتایا ہے صحابہ حق ہیں. فاطمہ نے بتایا ہے صحابہ حق ہیں. اور مجھے صحابہ نے بتایا ہے کہ آل بیت حق ہیں. ہم نے تو وہ محبتیں ان سے لی ہیں. یہ ہے وہ نعرہ جو بزرگوں نے لگایا، اور یہ ہے اصل تبدیلی جو یہاں سے نکلی ہوئی بات سے آیا کرتی. میری بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ جو صحابہ کا گستاخ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. جو آل بیت کا گستاخ اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں. دونوں کی نسبت مصطفیٰ کے ساتھ ہے. بولیے 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 میرے ساتھ بولیے. ہمیں وہ محبتیں انہوں نے بتائی ہیں. اور کس انداز میں بتائی سنیے گا. کس انداز میں؟ حضرت علی فرماتے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں. ایک بات صرف سنیے پھر میں اس کی دوسری جانب سے اس کے مد مقابل آپ کی خدمت میں بات عرض کروں گا. حضرت علی فرماتے ہیں سب نے ہجرت کی چھپ کر. میں مولا علی کی زبان سے بتا رہا ہوں، اور علی والا تو مانے گا نا اس بات کو. سب نے ہجرت کی چھپ کر. ایک عمر ہے جس نے جرت کے ساتھ ہجرت کی. اور کس انداز سے ہجرت کی؟ حضرت علی فرماتے ہیں حضرت عمر اٹھے، ایک کندھے پہ تلوار کو لٹکایا، ایک کندھے پہ کمان، ہاتھوں میں تیر پکڑے، اور بڑے ٹھاٹ کے ساتھ آئے بیت اللہ میں. مطاف میں پہنچ کر جب دیکھا کہ مطاف میں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ پورا اجلاس ہو رہا ہے، بڑے ٹھاٹ کے ساتھ آ کر حضرت عمر نے طواف کیا. طواف مکمل کر کے بڑے سکون سے مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑے. پھر بڑے اطمینان کے ساتھ دعا مانگی. پھر دعا مانگ کر مولا علی فرماتے باہر نہیں نکلے. حضرت عمر آئے ان کے پاس، وہ نیچے یوں دائرے میں بیٹھے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں یوں ان کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت عمر کہتے ہیں اے ابو جہل، اے ابو لہب، عتبہ، شیبہ، میں تمہارے ڈر سے ہجرت نہیں کر رہا، رب کے حکم سے ہجرت کر رہا ہوں. ہے کسی میں جرت جو چاہے کہ اس کی بیوی بیوہ کہلائے؟
اس کی ماں اس پہ روئے، اس کے بچے یتیم کہلائیں، وہ آئے عمر کا آ کے مقابلہ کرے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کسی ایک میں بھی جرت نہیں ہوئی کہ عمر کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال سکے۔ مجھے یہ بات مولا علی نے بتائی ہے، میں کیسے نہ تسلیم؟ بولیے نا، بولیے نا، بولیے نا۔ یہی ہمارے عقیدے کا حسن۔ صحابہ بھی حق، آل بیت بھی حق۔ مجھے عزیزوں نے حکم دیا کہ سیدہ فاطمہ پہ 2 جملے عرض کرنے ہیں۔ پیارے آقا نے نام ہی ایسا رکھوایا، فاطمہ۔ بولیے 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 بولیے، سیدہ فاطمہ، طیبہ فاطمہ، طاہرہ فاطمہ، مطہرہ فاطمہ، زکیہ فاطمہ، مزکیہ فاطمہ، راشدہ فاطمہ، مرشدہ فاطمہ، ہادیہ فاطمہ، ناصحہ فاطمہ، عالمہ فاطمہ، عاملہ فاطمہ، کاملہ فاطمہ، فاضلہ فاطمہ، راکیہ فاطمہ، ساجدہ فاطمہ، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا، ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا، جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی، متی کے سر کا ہے تاج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے، مریض ہے لا علاج زہرا، شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے کر وچ ہے جمی زہرا، مقام تیرے نو کون سمجھے، سنی ہن تیرے کمی زہرا۔ حضرت علی کچھ دنوں کے سفر سے واپس پلٹے۔ سن رہے ہیں میری بات؟ وقت تو تمام ہو چکا، لیکن میں بس صرف 2 منٹ لوں گا۔ ایک سفر سے واپس پلٹے، سیدھے آئے اپنے گھر۔ فاطمہ سے پوچھا، فاطمہ ہے کچھ کھانے کو؟ نہیں، کچھ نہیں ہے گھر میں، فاقہ ہے کئی دنوں سے۔ حسن و حسین کو بھی کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ حضرت علی گھر نہیں بیٹھے، باہر چلے گئے کہ کوئی مزدوری دیکھتا ہوں۔ مزدوری نہیں ملی، 1 دینار ادھار لیا۔ ادھار والا دینار لے کر گھر کی جانب چل رہے ہیں، سامنے سے حضرت مقداد آ گئے۔ حضرت مقداد پریشان۔ حضرت علی پوچھتے مقداد بھائی کیا ہوا؟ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، بچوں کی حالت دیکھی نہیں گئی، باہر آیا مزدوری نہیں ملی۔ حضرت علی فرماتے ہیں حالت تو میری بھی یہی ہے، گھر میں مزدوری نہیں ملی، 1 دینار ادھار لیا ہے، یہ تو لے جا، یہ تو لے جا۔ حضرت مقداد کہتے ہیں نہیں آپ لے جائیے حسن و حسین کے لیے۔ نہیں نہیں تو لے جا، تجھے قسم لے جا۔ اب حضرت مقداد نے لے لیا۔ اب حضرت علی گھر نہیں گئے، مسجد میں آ گئے۔ ظہر کی نماز پیارے آقا کے پیچھے ادا کی، گھر نہیں گئے، وہیں بیٹھ گئے۔ عصر کی نماز پیارے آقا کے پیچھے ادا کی، گھر نہیں گئے، وہیں بیٹھ گئے۔ جب مغرب کی نماز ادا کی، پیارے آقا فرماتے ہیں علی جی یا رسول اللہ۔ پیارے آقا آگے آگے چلتے ہوئے پیارے آقا فرماتے ہیں علی آج تیرا مہمان بننے کو جی چاہتا ہے۔ کتنا عالی شان در علی کا گھر، نبی کا گھر، کہ جس پہ رب کے حکم سے فرشتوں کے نزول ہیں۔ میں کوئی چیز پیچھے دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں تو پھر اس کے مطابق کوئی مصرع آ جاتا ہے۔ کتنا عالی شان در علی کا گھر، نبی کا گھر، کہ جس پہ رب کے حکم سے فرشتوں کے نزول ہیں۔ تیرے آج مہمان بننے کو جی چاہتا ہے۔ اب حضرت علی خاموش پیچھے چل رہے ہیں۔ پھر پیارے آقا پوچھتے ہیں علی آج تیرا مہمان بننے کو جی چاہتا ہے؟ پھر خاموش۔ اب میرا ایک وجدان ہے، میرا اپنا تخیل ہے، میں سوچ رہا ہوں ممکن ہے حضرت علی نے اس موقع پر لائن ملا کے کہا ہو مولا مشکل کشا۔ پھر جب تیسری دفعہ پیارے آقا نے فرمایا، حضرت علی فرماتے اہلن سہلن مرحبا۔ جو پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، سیدہ فاطمہ کا دروازہ آ گیا، دستک دی، دونوں اندر تشریف لے گئے، دیکھا سیدہ فاطمہ مصلی پر ہیں۔ پیارے آقا وہی جملہ وہاں جا کے فرماتے ہیں فاطمہ بیٹا میں نے آج علی کو کہا تیرا مہمان بننے کو جی چاہتا ہے۔ اتنے میں پیارے آقا یوں سامنے دیکھ کے فرماتے ہیں وہ اس پرات سے کیا دھواں اٹھ رہا ہے۔ علی شان در علی کا گھر، نبی کا گھر، کہ جس پہ رب کے حکم سے فرشتوں کے نزول ہیں۔ وہ فاطمہ بیٹا وہ خوشبو بھی اٹھ رہی ہے اور دھواں بھی ہے، ذرا اٹھا کے لاؤ۔ سیدہ فاطمہ اٹھانے کے لیے گئی، واپس پلٹی تو نگاہیں ملی علی سے، اور نگاہوں ہی نگاہوں میں حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ مجھے تو کہا تھا گھر میں کھانے کو کچھ نہیں،
نگاہوں ہی نگاہوں میں جواب دیتی ہیں سیدہ فاطمہ، اس رب کعبہ کی قسم جس نے میرے بابا کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجایا ہے، میں نہیں جانتی کیا معاملہ ہے۔ اللہ نے جبریل امین کے ذریعے محبوب کے دل پہ القاء کیا، اور پیارے آقا فرماتے ہیں علی آپ پریشان نہ ہوں، فاطمہ آپ حیران نہ ہوں، ھذا ثواب الدینار۔ تو میری گل سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ یہ گھر ہے سیدہ فاطمہ کا جس کے غلام ہیں سنی۔ سیدہ فاطمہ کے در پہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی صحابی رسول آ کے گستاخی کرے۔ یہ جتنی تاریخ ہے وہ سب گند ہے، اللہ کا قرآن سچ ہے، آقا کا فرمان سچ ہے۔ اور میں آپ کے خدمت میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، جو نئے آئے بیٹھے ہیں، یہ دنیا چند سانسوں کی دنیا، چند مستعار دن ہیں، یوں سمجھیے رب کے حضور پیش ہونا ہے اور ان شخصیات کا جا کے سامنا کرنا ہے۔ تاریخ پہ ایمان نہیں رکھنا، تاریخ گند ہے، نہ معلوم کس نے لکھی ہے۔ اللہ کا قرآن سچ ہے، آقا کا فرمان سچ ہے، صحابہ بھی حق ہیں، آل بیت بھی حق ہیں۔ دامن وقت میں اتنی گنجائش تھی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لا شریک له ولا وزیر له ولا مشیر له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له، ازلی ابدی احدی صمدی فردی فریدی دیمومی لا اول له ولا آخر له، لا ظاہر له ولا باطن له، ثم نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا مابانا قائدنا قدوتنا أعلانا أولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت متخذا خلیلا سوى اللہ لاتخذت ابا بکر خلیلا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی، صدق اللہ مولانا العظیم۔ صدق دل کے ساتھ درود شریف پڑھ لے سبھی حضرات۔ اب تھوڑی سی گستاخی کرنے چلا ہوں آپ کی خدمت میں، اگر ناراض نہ ہوں تو قریب قریب ہو جائے میرے، اٹھ کے، اپنے آپ کو گھسیٹنا نہیں، اٹھ کے آئیں، تاکہ جو بعد میں حضرات آئیں وہ آپ کی گردنیں پھلانگ کے آگے نہ آئیں، انہیں پیچھے جگہ مل جائے بیٹھنے کے لیے۔ برآمدے میں جو صاحبان تشریف فرما ہیں، ارباب علم و دانش، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اگر صحن میں تشریف لے آئیں تو محفل کی ایک رونق بن جائے گی۔ جب کثیر تعداد میں لوگ آ جائیں گے پھر بھلے سے آپ اندر بیٹھ جائیے گا، ابھی آپ جن صاحب دوستوں نے محفل کو سجایا ہے ان کی محنت کو ضائع نہ فرمائیں، صحن میں تشریف لے آئیں۔
قابل تعظیم علماء کرام، معززین علاقہ، ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبی کو السلام علیکم۔ آج دوسری بار 1 سال کے وقفہ سے ماڑی چکوال میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خصوصی طور پر پروگرام کی سرپرستی فرمائی ہے مولانا قاضی عبدالرؤف صاحب نے۔ سٹیج پر میرے محترم محسن مولانا مخلص عبداللہ صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور ابھی چشتی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں نے پہلی بار آج انہیں سنا، ماشاءاللہ۔ ویسے تو سفید ریش ہے لیکن آواز بہت جاندار تھی، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ آپ حضرات کا بھی شکر گزار ہوں۔ میرے محترم عزیز عرفان حسنین حیدری صاحب پریشان تھے کہ جو آپ وقت دے رہے ہیں اس پہ لوگ نہیں آئیں گے۔ میں نے کہا انشاءاللہ آئیں گے۔ تو آپ حضرات کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے غائبانہ میرے اس لفظ کی لاج رکھی، حالانکہ آپ کو تو علم نہیں تھا کہ میں نے یہ لفظ بولا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اپنے وقت میں، اور جو اشتہار پہ عنوان دیا گیا اور جو مجھے یہاں آتے ہی حکماً دیا گیا، میں اس کے مطابق آپ کی خدمت میں بات رکھوں۔ لیکن بات کے پہلے 5 منٹ ممکن ہے تھوڑے سے مشکل ہوں، وہ توجہ تھوڑی سی زیادہ دینی ہوگی۔ اگلی بات پہ پہنچنا آسان ہوگا اور اسے دل میں بٹھانا بھی آسان ہوگا۔ ٹھیک ہے جی؟ ہم سبھی اس دنیا میں جی رہے ہیں، جسے ہم دنیا کا نام بھی دیتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم اسے فراڈ اور دھوکے کا نام بھی دیتے ہیں، جس میں ہم زندہ رہ رہے ہیں۔ اس کا ایک نام اسے شریعت نے دیا ہے کہ یہ دنیا ہے کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ دنیا دار الابتلاء ہے، امتحان گاہ ہے، ایگزامینیشن ہال ہے، کمرہ امتحان ہے۔ امتحان دینے والا طالب علم جب کمرہ امتحان میں ہوتا ہے تو اس وقت اس کی کیفیت وہ نہیں ہوتی جو اس کمرہ امتحان سے باہر ہوتی ہے۔ اگر بات سمجھیں گے تو مجھے اس میں تسلی ہوگی کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، ورنہ میں جلدی جلدی کلام پہ پہنچ جاؤں گا، مجھے لطف نہیں آئے گا اس میں۔ باہر ایک عجب کیفیت ہوتی ہے طالب علم کی، شوخی بھی ہوتی ہے، اس میں مستی بھی ہوتی ہے، کھیل بھی ہوتا ہے، مزاح بھی ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ کمرہ امتحان میں ہوتا ہے تب نہ شوخی ہوتی ہے، نہ مستی ہوتی ہے، نہ کھیل ہوتا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے صاحبان؟ ہم کمرہ امتحان میں ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا دار الابتلاء ہے، امتحان گاہ ہے۔ اور میں اپنے مطالعے کو سامنے رکھ کے آپ کی خدمت میں ایک لفظ کر رہا ہوں، نچوڑ دے رہا ہوں کہ امتحان صرف 2 ہے، تیسرا امتحان نہیں ہے، صرف 2 امتحان ہیں۔ ہم سبھی ان دونوں سے گزر رہے ہیں یا کسی ایک سے گزر رہے ہیں، یا ہے صبر کا امتحان یا ہے شکر کا امتحان۔ اس کی جہتیں مختلف ہیں۔ یقین جانے کچھ بعض حضرات اتنے خوبصورت انداز سے سنتے ہیں نا بات، میں حضرت وہ اگرچہ بول نہیں رہے لیکن ان کے چہرے کے تاثرات ایسے ہیں کہ مجھے لطف ابھی سے آنا شروع ہو گیا، کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میری بات سن رہے ہیں۔ امتحان 2 ہیں، اس کی جہتیں مختلف ہیں، شکلیں مختلف ہیں، انداز مختلف ہیں۔ یا ہے صبر کا امتحان یا ہے شکر کا امتحان۔ امتحان دینے والا نہیں بتاتا کہ میں امتحان یوں دوں گا، امتحان لینے والا بتاتا ہے کہ میں امتحان یوں لوں گا۔
امتحان دینے والا نہیں بتاتا کہ میری مرضی چلے گی، جو امتحان لے رہا ہوتا ہے، ممتحن ہوتا ہے، وہ بتاتا ہے نصاب یہ ہوگا، طریقہ یہ ہوگا، انداز یہ ہوگا، وقت یہ ہوگا، دورانیہ یہ ہوگا، سلیبس یہ ہوگا۔ امتحان لینے والا بتایا کرتا ہے، امتحان دینے والا نہیں بتاتا۔ امتحان اللہ لے رہا ہے، امتحان ہم دے رہے ہیں۔ امتحان ہے چونکہ نسل انسانیت کا، سمجھیے گا میرا جملہ، امتحان ہے چونکہ نسل انسانیت کا۔ امتحان رب لے رہا ہے انسانوں کا، تو جب انسانوں کا امتحان ہے تو اس امتحان کے لیے انسانوں میں سے ہی ایک نمونہ چاہیے تھا، ایسی شخصیت کا جس پر صبر بھی آیا ہو، جس پر شکر بھی آیا ہو۔ تو خالق کائنات نے آواز دی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میں نے اپنا محبوب تمہارے امتحان کے لیے ماڈل بنا کر بھیج دیا ہے، جس پر صبر بھی آیا ہے، جس پر شکر بھی آیا ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے کہ نمونہ بن کے آئے آقا انسانوں کے لیے، تو انسانوں میں سے آئے تب نمونہ ہے۔ نہیں سمجھے؟ ناراض ہو گئے ہو؟ انسانوں میں سے آئے تب نمونہ ہے۔ ملائکہ میں سے نبی آ جائے تو وہ انسانوں کے لیے نمونہ کیسے بن سکتا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میں نے تمہارے لیے نمونہ بنایا اپنے محبوب کو۔ اب آقا پر صبر بھی آیا، شکر بھی آیا، وہ نمونہ، اور وہ نمونہ میرے لیے، اور میں اسے اپناؤں گا تب جب مجھے محبت ہوگی۔ محبت جو آقا سے نہ ہو تو میں انہیں اپنا سکتا؟ نمونہ کے لیے محبت ضروری ہے۔ میں انشاءاللہ اب 2-3 منٹوں میں مشکل بات سے نکلنے لگا ہوں۔ نمونہ کے لیے محبت، بولیے میرے ساتھ، ضروری ہے۔ آپ کو اگر میں ابھی بتاؤں تھوڑی دیر میں کہ ابھی آپ باہر نکلیں گے نا، تو باہر آپ کے مرشد کھڑے ہیں، آپ کے استاد کھڑے ہیں، وہ آپ سے ایک چیز مانگ رہے ہیں، آپ انہیں دے دیں گے؟ اور وہ چیز آپ کے پاس ہو بھی صحیح، دے دیں گے؟ پریشان ہو گئے ہو؟ میں جو کہوں کہ آپ کا مرشد باہر کھڑا ہے، آپ کا استاد باہر کھڑا ہے، اور وہ آپ سے ایک چیز مانگ رہا ہے، اور وہ چیز آپ کے پاس ہے، کھل کے بولیے، یا ہاں کیجیے یا نہ کیجیے، دے دے دے۔ ہائے، بڑی توجہ، بڑی توجہ دوستو، بڑی توجہ۔ مرشد چیز مانگے آپ دینے کو تیار ہیں، استاد چیز مانگے آپ دینے کو تیار ہیں، دوست چیز مانگے آپ دینے کو تیار ہیں۔ پیارے آقا نے ایک آپ سے چیز طلب کی ہے اور وہ آپ کے پاس ہے، وہ آپ کے پاس دے دیں گے؟ ہوں بھی سوچ رہے ہو جی؟ دے دیں گے؟ لو، میں ذمہ داری سے جملے عرض کر رہا ہوں، علماء کے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، علماء سے پوچھئے گا، میں ایک طالب علم ہوں، پیارے آقا نے آپ سے محبت مانگی ہے، کیا مانگی ہے؟ یا رسول اللہ محبت کرتے ہیں آپ سے؟ توجہ، محبت کرتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں وہ محبت نہیں جو تیرے ذہن میں ہے، وہ محبت نہیں جو تیرے ذہن میں ہے، وہ محبت جو میں محمد کے دل میں ہے، مجھے وہ محبت چاہیے جو میرے دل میں ہے۔ یا رسول اللہ آپ کی محبت کیا ہے؟ آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں والدین سے زیادہ محبت کر میرے ساتھ۔ یا رسول اللہ بس بہت ہو گیا؟ فرمایا نہیں، اولاد سے زیادہ محبت کر میرے ساتھ۔
یا رسول اللہ بس کافی ہے؟ فرمایا نہیں، مال و دولت، کھیتی باڑی، جائیداد، مارکیٹیں، پلازے، سونے چاندی سے زیادہ محبت کر میرے ساتھ۔ یا رسول اللہ بس کافی ہے؟ فرمایا نہیں، اپنی جان سے زیادہ محبت کر میرے ساتھ۔ اپنی جان سے۔ میں اور آپ کس باغ کی مولی ہیں؟ پیارے آقا نے حضرت سیدنا حضرت عمر سے سوال کیا، عمر میرے ساتھ کتنی محبت ہے؟ والدین سے زیادہ؟ جی یا رسول اللہ۔ اولاد سے زیادہ؟ جی یا رسول اللہ۔ مال و دولت سے زیادہ؟ جی یا رسول اللہ۔ عمر اپنی جان سے زیادہ؟ نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا عمر مومن نہیں ہو۔ عمر مومن؟ وہ شخصیات وہ تھی جو زبان پہ وہی بات لاتی تھی جو دل میں ہوتی تھی۔ ہم نے تو صرف کہنا ہے نا کہ غلامی رسول میں موت بھی کو کہہ دیا نا، کیا حرج ہے؟ جو مرضی ہم سے کہلوا لو، ہم نے تو کہنا ہے نا، ناراض تو نہیں ہو رہے ہو، کہنا ہے۔ حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نہیں، جان سے زیادہ نہیں۔ فرمایا مومن نہیں ہو۔ حضرت عمر ایک لمحہ مانگتے ہیں، یوں ہی بات نہیں کہہ دی، ایک لمحہ لیا، اپنے دل سے رابطہ کیا۔ یا رسول اللہ پہلے اس محبت کا علم نہیں تھا، پہلے اس تقاضے کا علم نہیں تھا۔ نگاہیں جھکائیں، پھر نگاہیں اٹھائیں، عرض کیا یا رسول اللہ اب پوچھئے۔ تھوڑی سی بیداری کا ثبوت دو۔ یا رسول اللہ ہن پوچھو۔ آقا پوچھتے ہیں عمر اپنی جان سے زیادہ محبت ہے؟ اب جناب عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ اب عمر کو آپ سے اپنی جان سے زیادہ اس قدر محبت ہے کہ اب عمر کے سامنے کوئی آپ کا فیصلہ نہ مان کر تو دکھائے۔ توجہ ہے دوستو؟ بات یہ ہے، میں اب ادھر رکوں گا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی اور بات دور نکل جائے گی۔ ہمارے لیے نمونہ بنایا آقا کی ذات کو اور حکم دیا کہ ان سے محبت کرو۔ ان سے محبت، سارے بولیے ان سے محبت، ان سے محبت کرو۔ اور ان سے محبت کے لیے پوری امت کے لیے جو جماعت نمونہ بنی کہ آقا سے محبت کیسے کرنی ہے، وہ جماعت ہے صحابہ کی، اور اس صحابہ کی جماعت کے لیے نمونہ ہے ابو بکر۔